بلندر صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم ایصال ثواب کی مجلس ہے، دعا ہے اللہ بھائی فیاض صاحب کی بیٹی کے درجات بلند فرمائے، ان کے خانوادے کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، رات کو کافی دیر بیٹھ کر میں نے مطالعہ کیا اسی آیت کے ذیل میں۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا عموماً یہ دستور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی تو اللہ ہم سے راضی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے خدا جس پر راضی ہوتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 56 کے اندر خالق نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی کس کے ذریعے؟ من الخوف، کبھی خوف میں مبتلا کیا جائے گا، والجوع، کسی کا بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا۔ خدا دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور نہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، یعنی خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے میں نے نہیں دیا، شکر کرتا ہے یا کسی غیر کے دروازے پر جاتا ہے، اور خدا جسے دیتا ہے اس کی دولت کا امتحان ہوتا ہے، آیا اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے یا میرے نام پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے تمہاری آزمائش ہوگی، خوف کے ذریعے، ڈر ہوگا۔ پاکستان میں یہ آزمائش نہیں ہے، لیکن ایسے مسلمان علاقے ہیں جہاں ہر وقت وہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کا خوف کے ذریعے امتحان ہے، کسی کا بھوک کے ذریعے امتحان ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی فصلوں میں کمی ہوگی، کبھی مال میں کمی ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی دولت کم ہو جائے گی، کبھی مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی پھل نہیں ہوں گے، باغات میں کمی ہو جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح دولت کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات میں کسی کا امتحان اولاد کم کر کے لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا حبیب بشارت دے دو ایسے لوگوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اسی چیز کی طرف تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ظاہراً یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے، جیسے ہی فوتگی کا اعلان ہوتا ہے ہم تک کی اطلاع پہنچتی ہے، معذرت کے ساتھ ایک درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس قرآنی آیت کو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا کوئی نقصان ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، شکوہ نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج میں یہ جملے سنتا ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو سارا گھر لبا ہا، یہ لوگ سارے تے آمنا ہا، فلانے نال ڈاڑی بن گئی ہے نا۔ میرے دوستو بزرگو، قالوا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، میرا حبیب بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ اسے کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے کہتے ہیں کلمہ استرجاع، یعنی جس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے نا، یہ آیت ضرور پڑھا کریں۔ یہ آیت پڑھنے سے انسان کو تسلی ہوتی ہے میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس اللہ کا ہے۔
وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب اس کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جانا ضرور ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اضطراری، ایک ہے اختیاری۔ کوئی نہ بھی چاہے تب بھی بندے نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اگر اختیاری ہو، انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو، پھر حدیثیں کہتی ہیں اللہ نے لفظ بھی ذائقہ رکھا ہے کہ ہر بندے نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ذائقہ، جتنا آپ ہوٹل پر جائیں، جتنا آپ اچھا کھانا منگوائیں گے، اچھی پیمنٹ کریں گے، اس حساب سے آپ کو اچھا ذائقہ دیا جائے گا۔ اس رحمان اللہ نے، اس حکیم اور قادر مطلق خدا نے موت کے ساتھ ذائقے کا لفظ رکھ کے ہر مسلمان مومن کو سمجھا دیا، اور میرا بندہ جیسا کردار لے کر آئے گا ویسا تجھے موت کا ذائقہ پیش کیا جائے گا۔ کردار اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، سورہ نمل کی آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو، ایسے لوگ جب وقت آخر ہوتا ہے فرشتے ان کا آ کر ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں، طیبین، شرط ایک ہے زندگی صاف ستھری گزارے جس طرح میں رحمان چاہتا ہوں یا میرا حبیب تو چاہتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں اللہ لا ریب کتاب میں فرماتا ہے، وہ لوگ جن کے وقت آخر فرشتے آ کر روح قبض کرنے لگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ موت کا فرشتہ آ کر ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، موت کا فرشتہ سلام کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس سے ملک الموت آ کر سلام کرے اس کا انجام کیسا ہوگا؟ شرط یہ ہے طیبین، اپنے معاملات کو پاک کر لیں، ہو گئی ہیں غلطیاں توبہ کریں۔ اس رحمان نے بخشنے کے بہت سارے بہانے بنائے ہیں۔ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اس نے بخشش کے بہانے بنائے، موت بخشش کا بہانہ۔ اور سبحان اللہ، ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں۔ حدیث یہ ہے، سبحان اللہ، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں جتنا ہمارے آقا دو جہاں کا مقام بلند ہے اتنی بآواز بلند درود و صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو بہت مخلص تھے، مولا علی علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کا نام بھی عثمان ابن علی ہے، تو مولا علی نے اس صحابی کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عثمان ابن علی رکھا تھا۔ عثمان ابن مظعون بہت عظیم صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ ہماری اس محفل کا، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ مرحومہ کے لیے سال ثواب ہو، اور جو آئے ہیں ہم اپنے ایمان کو قرآن اور آقا کے فرمان سے دلوں کو روشن اور منور کر سکیں۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹے کی وفات کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون نے گھر میں ایک چھوٹی سی عبادت کی جگہ بنائی، 24 گھنٹے وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ کوئی ملنے آتا تو کہتے جب میرا بیٹا اولاد چلے گی میں نے زندگی گزار کر، اب میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے کہا جاؤ میرے صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جیسے حکم رسول اللہ آیا، حضرت عثمان گئے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان ابن مظعون، تو نہیں جانتا کہ اسلام کے اندر اللہ نے کنارہ کشی کو حرام قرار دیا ہے؟ جو شریعت، جو دین میں لے کر آیا ہوں، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سارا دن بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں اور دنیا اور دین کے معاملات سے غافل ہو جائیں، وہ کسی اور کا دین ہوگا۔ میں محمد کا دین یہ ہے کہ گھر سے نکل کر جتنی کوشش کرو گے اللہ قدم قدم پر تمہیں اجر کثیر عطا کرے گا۔ اسلام گھروں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدمت دین کا نام ہے، خدمت خلق کا نام ہے، مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ اور آگے جو آقا دو جہاں نے تسلی دی ہے نا، وہ میں اپنے بھائی کو تسلی کے طور پر یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، انسان تو ہے گھاٹے میں۔
इल्ला लज़ीना आमनू, लेकिन वो बंदा घाटे से बच जाएगा जो मोमिन बन जाएगा, साहिब ईमान हो जाएगा। और साहिब ईमान होगा। और ईमान क्या है? ईमान के हवाले से एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। जंग खंदक के मैदान है, आका दो जहां ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उमर इब्न अब्दुल से मुकाबले के लिए भेजा। इधर से अली चले हैं, उधर से पाक पैगम्बर ने अपनी वही वाली ज़बान से इरशाद फरमाया, बारज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले। याद रखो मेरा कलमा पढ़ने वालों, आज अली कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अली कुल ईमान है, और जो इस हस्ती मौला अली से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी ईमान की रोशनी अता करता है, वो बंदा मोमिन हो जाता है। और पाक पैगम्बर का फरमान है, या अली हुब्बुक अल ईमान, अली जो बंदा जितनी तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा उतना बड़ा मोमिन बनता चला जाएगा। इल्ला लज़ीना आमनू, शर्त ये है खसारे से बचना है, मोमिन बन जाएं। या अल्लाह सिर्फ मोमिन होना काफ़ी है? फरमाया नहीं, वामिलुस सालिहात, जब ईमान आएगा अमल साले करना भी ज़रूरी है। और हदीसें ये कहती हैं, किसी का ईमान चेक करना होना, उसका अमल देख लो, जितना अमल ज़्यादा होगा ईमान उतना ज़्यादा होगा। मेरा अल्लाह सिर्फ खसारे से बचने के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, मोमिन बन गए, नेक अमल कर लिए। फरमा नहीं, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, अब जुर्रत पैदा करो, लोगों के सामने बैठकर हक़ भी बताओ। तवज्जो कीजिएगा, लोगों को राज़ी ना करो, लोगों को खुश ना करो। सही फलां तो डाढ़ा पड़ गई है, फलां डाढ़ा लोगों को खुश कर गई है ना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं हर मजलिस में ये जुमला अपने आप को मुतवज्जे करने के लिए कहता हूँ। मुझसे पूछा जाएगा, ये आधा घंटा इन्होंने तेरे नाम पर नहीं बैठे थे, मेरे नाम पर, मेरे हबीब के नाम पर बैठे थे, ये बता तू इन्हें दे कर क्या आया है? और आपसे पूछा जाएगा कि आप सुनकर क्या आए हैं, क्योंकि खाना हदफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो आम रूटीन में इससे ज़्यादा बेहतर खा सकते हैं। हमने असल मकसद ये होता है इकट्ठे हों और बैठकर ऐसी गुफ्तगू करें, हमारे दिल भी रोशन और मुनव्वर हों, और अल्लाह मरने वालों की कब्रों को भी रोशन और मुनव्वर कर दे। और ये तब मुनव्वर होंगी जब कुरान पढ़ा जाएगा, जब आका का फरमान पढ़ा जाएगा। वतवासौ बिल हक़, हक़ कहने की जरूरत पैदा करो। वतवासौ बिस सब्र, कभी आजमाइशें आ जाए ना तो ये ना कहो बस तुसा तो लुटे गए वे, बस तुहाडा हुण कुछ ना बचा, नहीं, उन्हें कहो वतवासौ बिस सब्र, सब्र के साथ उन्हें कहो क्या हम पर आजमाइश आई है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खालिक ने हमें आजमाइश के काबिल समझा है। और हज़रत उस्मान से क्या फरमाया आक़ा दो जहां ने? हज़रत उस्मान से कहा कि मेरे मज़हब में जो मैं शरीयत लेकर आया हूँ, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है, अपना घर तर्क करो, मस्जिद में भी आया करो, दुनिया के मामलात को भी देखो। और जो जुमला आका दो जहां ने फरमाया है, यकीन करें आपके लिए वजह तसल्ली बन जाएगा। क्या फरमाया आका दो जहां ने? एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आका दो जहां ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आका ने कहा उस्मान क्या हुआ तेरे साथ? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा जवान साल बेटा मारा गया, फौत हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। आका ने फरमाया अल्लाह ने तकलीफ़ दी है, अल्लाह इसका कोई अजर भी देगा या नहीं देगा? तवज्जो कीजिएगा मेरी जानिब, कोई तसल्ली, आका दो जहां तसल्ली दे रहे हैं कि उस्मान मेरे साहबी, तेरा जवां साल बेटा फौत हो गया, क्या तू समझते हैं अल्लाह तुझे कोई अजर भी देगा? या रसूल अल्लाह आप बताएं अल्लाह क्या अजर देगा? सरकार ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, मैं रहमत दो जहां तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुमने बेटे की वफात पर सब्र किया है, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिससे खुदा नाराज़ हो। 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे पर तू जाएगा, तेरा बेटा हाथ पकड़ कर तुझे जन्नत में लेकर चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर खुदा ने औलाद ली है तो ये औलाद, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जन्नत के दरवाजे पर माँ बाप का इस्तेकबाल करके अपने साथ उन्हें जन्नत लेकर जाएगी। और अगला जुमला नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को कुछ चीज़ें अता की हैं। फरमाया क़यामत के दिन हर बंदे का नाम अमाल बहुत हल्का होगा। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, क़यामत के दिन जिसका नाम अमाल वज़नी होगा वो ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारेगा। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जिसका माल दुनिया ज़्यादा है वो बंदा ऐश वाली ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, कि क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी, हम सब ने यहाँ से चले जाना है, और जब जाना है
تو کیوں نہ ایسے طریقے سے جائیں کہ جس سے خدا بھی راضی ہو اور آل محمد بھی ہم سے راضی ہوں۔ کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، قیامت کے دن کوئی لوگ پست ہو جائیں گے، کچھ بلند ہو جائیں گے۔ آقا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا یا علی یہ پستی اور بلندی سے کیا مراد ہے؟ کوئی بلند ٹیلے پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ نیچے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، قیامت کی پستی اور بلندی یہ ہے کہ جس کا نام اعمال کے لحاظ سے جتنا وزنی ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا بلند ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ اتنا قیامت کے دن پست ہوگا۔ شیعہ سنی دوستان ہیں، آپ کی محبت، آپ خدا کی محبت کے قریب کرنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اس رحمان نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ یہ دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے، ایک ہے عالم آخرت جہاں ہم سب نے جانا ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ درمیان میں جب ہم قبر میں دفن کر کے آتے ہیں اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو پردہ ہے وہ قبر والی زندگی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، خدا نہ خواستہ عذاب ہے، لیکن یہ پردہ اللہ نے رکھا کیوں؟ حساب کتاب قیامت میں کیوں ہوگا؟ جنت کا فیصلہ آخرت میں کیوں ہوگا؟ وہ دنیا کی ایسی ٹیکنالوجیاں ہیں لمحوں میں حساب کر کے بتا سکتی ہیں کس ملک کی اکانومی کتنی ہے، کس ملک کے پاس کتنا بجٹ ہے، تعلیم کا کیا حساب ہے، آئندہ سال ان کا بجٹ، ترقی کی گروتھ کیسے ہوگی۔ کیا رحمان کی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی؟ بتا سکتی ہے، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ میرا بندہ تو نیک اعمال نہیں کر سکا، قبر میں آ گیا، تیری نیکیاں کم ہیں، میں تجھے موقع دے رہا ہوں، تیرے وارث تیرے لیے قرآن پڑھیں گے، توجہ کیجئے گا، میں جمع کرتا رہوں گا، میرے فرشتے جمع کرتے رہیں گے، تیرے وارث تیرے لیے نماز پڑھیں گے، کعبہ کا حج کریں گے، کربلا کی زواری کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ میں رحمان اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تیری نیکیاں اکٹھی کراتا رہوں گا، محشر کے میدان میں تولوں گا، پوری ہوئی یاد بھی نہیں کراؤں گا تو کتنا بڑا گناہگار تھا۔ اس رحمان نے اپنے بندوں کو بخشوانے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ یہ غسل، یہ جنازہ، یہ سارے مراسم جو ہیں یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں اطلاع ملے ہر صاحب ایمان اور اسلام کے جنازے میں ضرور شرکت کیا کریں اور اس کی بخشش کی دعا کیا کریں۔ کبھی فیصلہ نہ کریں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ اس رحمان اور رحیم نے کرنا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ 99 حصے رحمت کے ساتھ رحمت للعالمین اور ان کی آل سے محبت کرنے والوں کا معاملہ طے کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو خود اندازہ کون لگا سکتا ہے کون جنتی ہے جہنمی ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ جنازہ دعا کا ذریعہ ہے۔ تذکر کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت نے سوال کیا میرے اللہ میری امت میں سب سے بڑا گناہگار کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی داؤد یہ میری رحمت کے خلاف ہے، میں اپنے بندوں کے عیب اپنے بندوں کے سامنے نہیں ظاہر کرتا۔ میرا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، صاحب کتاب نبی ہوں، بتا دے گا، میں نے کون سا اس کو بتانا ہے۔ آواز خالق آئی، سنو فلاں بندہ تیری امت میں اتنا بڑا گناہگار ہے، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم مر جائے گا جہنم میں داخل کروں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ ہو؟ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میری مرضی ہے، میں دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں، کسی کو اور بچے دوں، کسی کو نہ دوں، کسی کو جو ہے وہ بیٹے دوں، کسی کو بیٹیاں دوں، جو بھی دوں وہ میری مرضی ہے۔ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ اتفاق یہ ہوا کچھ دنوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا وہی امتی اس کی وفات ہو گئی۔ جیسے حضرت نے سنا، جانتے تھے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، حضرت اس کے جنازے میں نہیں گئے، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا۔ اب توجہ، جس محبت سے سماعت فرما رہے ہیں یہ آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرا نبی داؤد آج میرے محبوب بندے کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی داؤد میرے محبوب بندے کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ جو سمجھ گئے ہیں جزاک اللہ، نہیں سمجھے تو سمجھانے کے لیے تشریح کر دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ جہاں تک میں سمجھوں آج وہی بندہ نہیں مرا جس کے بارے میں تو نے کہا تھا مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم جہنم میں ڈالوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں نبی داؤد بالکل مرا تو گناہگار تھا، غسل شروع ہوا تو گناہگار تھا، کفن پہنایا گیا تو گناہگار تھا، جنازہ اٹھا کر چلے تو گناہگار تھا، جنازہ شروع ہوا تو گناہگار تھا، جنازہ پڑھ کے 40 سفید داڑھی والے بزرگوں نے مل کر کہا اللہ معاف
کر دے۔ اللہ اکبر۔ 40 میری سفید داڑھی والے بزرگوں نے بندوں نے کہا اللہ معاف کر دے، میں نے فرشتوں سے کہا اس کے گناہوں کا رجسٹر بند کر دو، میرے سفید داڑھی والے بندوں نے مانگا ہے، نہ دیتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بخشش، اس کی رحمت بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت سے ان چیزوں سے فیض حاصل کرے۔ کسی بھی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں کہ میرا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جس طرح تیری تقدیر ہے ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ 50 سال بھی اور زندگی ہو، انجام تو موت ہے نا۔ اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ جب ان کا وقت قریب آخر آیا نا قریب، تو ماں ان کی زندہ تھی، ماں کو تسلی دینی تھی کہ تیرا بیٹا مر جائے گا، ماں کا دل ہے تو وہ تو بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت نے کچھ جانور بھیجے، ساتھ ایک خط بھیجا، اماں جب تک یہ خط پہنچے گا تیرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہوگا، میرے سال ثواب کے لیے جانور ذبح کرا کے سالن روٹی بنوا کر اعلان کرا دینا کہ یہ دعوت اس کے لیے ہے جس کے گھر میں کبھی کوئی فوتگی نہیں ہوئی۔ توجہ کیجیے گا، یہ دعوت اس کے لیے ہے، یہ کھانا وہ کھا سکتا ہے جس نے کبھی کسی جنازے کو کندھا نہ دیا ہو۔ ماں کے پاس پہنچ گیا، خط پہنچ گیا، کھانا پک گیا۔ اب حضرت ذوالقرنین کی والدہ کھانا بنا کر بیٹھی ہیں، اعلان کرا دیا یہ کھانا اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر کبھی فوتگی نہ ہوئی ہو اور جس نے کبھی کسی جنازے کو کندھا نہ دیا ہو۔ کوئی کھانا نہیں آیا، سب آ کر یہ کہتے تھے کسی نہ کسی کو تو ہم نے کندھا ضرور دیا ہے، ہمارے گھر سے ضرور کوئی نہ کوئی جنازہ نکلا ہے۔ تو ماں سمجھ گئی اور ایک جملہ کہا، ذوالقرنین خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، تو نے مرتے مرتے بھی مجھے آخرت کی بہترین تیاری کا طریقہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے ہاں کوئی فوتگی نہ ہوئی، جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ یہ دنیا اللہ نے رہنے کے لیے نہیں بنائی بلکہ یہ گزرگاہ ہے، اس سے گزر کر ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور نام اعمال جتنا وزنی ہوگا آخرت کی زندگی اتنی عیش والی ہوگی۔ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارا نام اعمال وزنی ہو۔ آپ نے فرمایا من کثر صلاتی، جو کثرت کے ساتھ مجھ پر میری آل پر درود پڑھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال وزنی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں پھر سارے مل کر حضور اور ان کی اہل بیت کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ تو رسول اللہ نے تسلی دی، ان پاک ہستیوں نے تسلی دی۔ ایک چیز عرض کرتا ہوں، اور یہ چیز یہ ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ نے 5 چیزیں میری امت کو ایسی عطا کی ہیں، ایک چیز بھی فرشتوں کو دیتا فرشتے خوش ہو جاتے۔ حضرت صاحب نے مجھ سے پہلے آپ کو سبحان اللہ کے فضائل سنائے، میں آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، ان سب کا مکمل تشریح کے ساتھ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان اور معرفت کا ذریعہ بنے۔ کیا فرمایا آقا دو جہاں نے کہ جو میری امت کو اللہ نے 5 تحفے دیے ہیں، 5 انعام دیے ہیں، اگر ایک بھی فرشتوں کو ملتا فرشتے خوش ہو جاتے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرشتے عام چیز پر خوش نہیں ہوتے، وہ پہلے اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سی چیزیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 چیزیں میری امت کو ایسی دی ہیں، یہ 5 عمل کریں گے اللہ ان کے نام اعمال کو وزنی ترین بنا دے گا۔ نام اعمال وزنی کرنا چاہتے ہیں نا، آخرت کی پراپرٹی آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو، میری پراپرٹی آخرت میں جاؤں بہت زیادہ ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں بہت سارا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے، ایک دفعہ 100 دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں یہ ہدیے کے طور پر قبول فرمائیں۔ مقصد بھی یہی ہے اصال ثواب کی مجلس میں ہم ایسی گفتگو کریں ہمیں بھی ثواب ہو، مرحوموں کو بھی ثواب ہو، اور ہماری بھی معرفت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ کی تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لے گا اللہ اجر کیا عطا کرے گا؟ آپ نے فرمایا اجر یہ ہے کہ کعبہ میں 100 اونٹ لے کر جائے اور وہاں 100 اونٹ قربان کر کے گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے، اس کا ثواب کم ہے اپنے وطن میں بیٹھ کر 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور کم از کم ایک اونٹ کی قیمت 10 لاکھ بھی رکھیں تو 100 کو ضرب دیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے جو آپ ثواب حاصل کریں گے گھر بیٹھے آقا دو جہاں ان کی اہل بیت کی محبت رکھ کر 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔
اچھا یا رسول اللہ دوسرا تحفہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا جو کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے، اور آقا دو جہاں فرماتے ہیں اگر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا تو اللہ 100 بندے خرید کر آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اب تصور کریں روز 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں کعبہ شریف میں قربان کرنے کے برابر، اس سے زیادہ ثواب۔ 100 مرتبہ الحمدللہ بولیں تو 100 بندہ خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب خدا دے گا، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آقا دو جہاں نے کہ 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں کوئی بندہ مجھے جہاد کے لیے ہدیہ کر کے بھیجے، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے مجاہد اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے، یہ 100 گھوڑا زین کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 100 گھوڑا میری راہ میں دینے کا ثواب کم ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے 100 مرتبہ تو آپ نے فرمایا اس دن جتنے لوگوں نے عمل کیا ہوگا اس سے زیادہ خدا اس کو اجر عطا کرے گا۔ اور آخری چیز آپ نے کیا فرمایا؟ آخری چیز یہ ہے کہ جس بندے کی جوان اولاد مر جائے اور وہ کوئی ایسا فکرہ لفظ نہ نکالے جس سے اس رحمان کو اللہ ناراض ہو جائے، وہ صبر کرے، تو آپ نے فرمایا اتنا وزنی ہوگا نامہ اعمال قیامت کے دن کہ اس کے درجات کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے کہ کیا اللہ نے تجھے درجہ دیا ہے، تیری مصیبت کم تھی، اللہ نے اجر تجھے بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، وقت کا احساس مجھے گزرا، ٹائم بتا دے، بس اسی پر گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ نے نبیوں کا امتحان لیا۔ حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قتل ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اولاد کا دکھ دیکھا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی کو برداشت کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا جوانی میں وفات پا گیا، حضرت داؤد بڑے پریشان تھے، اللہ نے وحی نازل کی، میرا نبی داؤد کیوں پریشان ہے؟ میرا اللہ، میرا بیٹا، میری اولاد چلی گئی۔ آواز خالق کہی تجھے کتنا پیاری تھی اولاد؟ یا اللہ پوری دنیا سونے سے بھر جاتی، اس سے زیادہ مجھے اولاد عزیز تھی۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح پوری دنیا کے اجر سے زیادہ میں تجھے قیامت کے دن اجر دوں گا، میری رضا پر راضی رہے گا۔ اور بات کو تمام کرتے ہوئے اختتامی جملے پر کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ کی ایک گود میں ایک طرف ان کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا دو جہاں کبھی بیٹے کا منہ چومتے ہیں، کبھی نواسے کا منہ چومتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہی کے آثار طاری ہوئے، آقا دو جہاں خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی نواسے کو دیکھتے ہیں، کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی نواسے کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میرا بیٹا دنیا سے بے شک چلا جائے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ وحی نازل ہوئی تو کیا کہا سید الملائکہ نے؟ کہا ابھی جبریل نے آئے اور آ کر کہا اللہ چاہتے آپ کا امتحان ہے، 2 اولادوں میں سے یا بیٹا واپس کر دیں یا نواسا واپس کر دیں۔ تو میں نے دونوں کی طرف دیکھا اور سوچا اگر میرا بیٹا چلا جائے گا مجھ محمد کو تکلیف ہوگی، اگر حسین چلا گیا میری بیٹی زہرا کو تکلیف ہوگی، اور میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا چلا جائے۔ اور 3 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک کے بیٹے 1.5 پونے 2 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، اور جب ان کا جنازہ تیار ہونے لگا تو نبی پاک نے فرمایا میں اپنے بیٹے کی لاش نہیں اٹھاؤں گا، علی میرے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤ، کیوں؟ میری شریعت کے اندر باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ کاش کربلا میں کوئی ایسا اہتمام ہوتا جب آپ کا نواسا حسین اپنے جوان کڑیل بیٹے علی اکبر کی لاش پر پہنچا، اور پہنچے کس طرح پہنچے؟ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید۔ مولا کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، اور کبھی کونیوں کے بل چلتے تھے، یہ طاقت بھی ختم ہو گئی۔ ایک جملہ کہا اکبر مجھے آواز دے، مجھے رستہ نظر نہیں آتا، اکبر مجھے آواز دے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، جوان بیٹے کی لاش، جوان اولاد کا صدمہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، لیکن لاکھوں سلام فرزند زہرا کے حوصلے پر ایک جملہ کا رضن بے قضائی و تسلیم الامرے، میرا اللہ میں اسی پر راضی ہوں جس طرح تیری رضا ہے۔ تیری رضا، اگر میرے بچے تیرے راہ پہ قربان ہو جائیں تو راضی ہے، میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔